معزز محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر تشریف فرما ذی وقار علماء کرام، باذوق سامعین، خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، ساری کائنات کا تنہا اکیلا نظام چلانے والا ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ تمام مبارکباد دیتا ہوں کہ یقیناً یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ رات کے تقریباً 11:30 بج رہے ہیں اور ہم لوگ ممبئی میں رہتے ہیں، ہمارے یہاں پروگرام اتنے دیر تک نہیں چلتے ہیں۔ میں خود ابھی شیخ محترم ایمان سلوی سے کہہ رہا تھا کہ کیا معلوم ہم بول پائیں گے یا نہیں بول پائیں گے، لیکن آپ لوگوں کا یہ ہجوم اور آپ لوگوں کی یہ دلچسپی شاید ہمارے اندر ایک تازگی پیدا کر دے اور ہم آپ کے سامنے کچھ باتیں کہہ لے جائیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین و سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، یہ بہت ہی اہم بات ہے اور یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ اس وقت یہ ملت اسلامیہ، امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے، یہ حالات ملت اسلامیہ کی تاریخ میں انتہائی تاریک دور کہلائیں گے۔ یہ جو دور چل رہا ہے اندھیروں کا دور ہے، تاریکیوں کا دور ہے۔ تاریخ میں جب لکھا جائے گا تو یہ لکھا جائے گا کہ یہ جو دور چلا ہے یا گزرا ہے یہ انتہائی تاریک دور ہے، یہ تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، چاہے وہ ملکی سطح پر ہو یا عالمی سطح پر ہو، ہر طرف سفاکیت ہے، بربریت ہے، ظلم ہے، ستم ہے، خون کا بہانا ہے، ایک دوسرے پر الزام ہے، قتل عام ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے بھائیوں۔ کل تک حدیث پڑھانے والا ایک محدث اور ایک استاد جب حدیث پڑھاتا تھا تو پڑھاتے ہوئے طلبہ سے کہتا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ اور آج وہ ساری چیزیں جو کل تک محدث بتاتا تھا، پڑھاتا تھا، آج وہ ساری چیزیں حقیقت بن کر ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ جیسے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ایک دور ایسا آئے گا، ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں حرج کی کثرت ہوگی، حرج عام ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرج کس چیز کا نام ہے، حرج کسے کہتے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرج کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ حرج قتل عام کو کہتے ہیں، سفاکیت، بربریت و درندگی کو کہتے ہیں کہ انسان کا قتل عام ہوگا، خون بہایا جائے گا، ناحق قتل عام ہوگا۔ یعنی یہ حرج جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی، آج اس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں۔ قتل عام ہو رہا ہے، خون بہایا جا رہا ہے، قتل ہونے والے کو نہیں معلوم وہ کیوں قتل ہو رہا ہے اور قاتل کو بھی نہیں پتا کیوں قتل کر رہا ہے۔ ایسے حالات سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ بھی کہا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ کہا کہ نہیں، تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی بلکہ تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہو جائے گی، خس و خاشاک کی حیثیت تمہاری ہو جائے گی۔ اللہ اکبر! یہ اس لیے ہوگا کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہن کسے کہتے ہیں؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا سے محبت ہو جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ دنیا سے محبت، موت سے نفرت ہو جائے گی تو ایسے دور آئیں گے کہ قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی۔ میرے بھائیوں، آج بتاؤ آپ ہمارا ذرا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ آج ہماری کیا صورتحال ہے۔ آج ہم جب سوتے ہیں تو دنیا، بیدار ہوتے ہیں تو دنیا، خواب دیکھتے ہیں تو دنیا، خواب بات چیت کرتے ہیں تو دنیا، صرف دنیا 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 ہمارے ذہن و دماغ میں رچی اور بسی ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو صورتحال بنی ہے لاک ڈاؤن
کے प्लेट ने और ये महामारी बीमारी ने आज सारी दुनिया को रोक दिया, ठहरा दिया। जहां सब मुतासिर हुए वहीं पर सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले अगर कोई है तो ये मसाजिद के उलमा है, ये मदारिस के उलमा है, ये मदारिस के तलबा है जो सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं। और जब कौम के साहिब हैसियत और सरबत पैसे वालों के पास जाकर ये बेचारा मौलवी, ये उलमाए किराम, उनकी जिंदगियों को देखो तो तरस आता है। जब ये उनके पास जाते हैं कि मदरसे के लिए थोड़ा सा ताउन करते हैं तो क्या कहते हुए नहीं रुकते, कह रहे मौलवी साहब देखते नहीं हालात ऐसे हो गए, महामारी आई, बीमारी आई, लॉकडाउन हुआ, माशी बहरान हो गया, ये कह करके मौलाना उलमाए किराम को लौटा दिया जाता है। लेकिन जब उसी साहिब हैसियत सरवत और मालदार आदमी के घर में एक बेटी की शादी होती है तो लाखों रुपए पानी की तरह बहाने के लिए तैयार हो जाता है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है ये हमारी नौजवान नस्ल, और मैं उससे आगे बढ़कर कहूँ ये हमारे मालदार कहाँ जा रहे हैं, अपने पैसों को कहाँ खर्च कर रहे हैं। आज यही मसाजिद है, यही मदारिस है जिससे इस्लाम महफूज है, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ इन्हीं मदरसों से है, इन्हीं मसाजिद से है। और आज हम अपने पैसों को न जाने कहाँ बर्बाद करते हैं। खर्च करना है तो मदरसों पे खर्च करो, खर्च करना है उलमा पे खर्च करो, मसाजिद पे खर्च करो, इंशाअल्लाह तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। लेकिन अफसोस ये होता है कि आज सिर्फ दुनिया दुनिया दुनिया, पैसा पैसा पैसा, रुपया रुपया, हर पैसा, इसी पे दुनिया परेशान है। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था दीनार व दिरहम, के दिरहम और दीनार की पूजा करने वाले हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है आप जानते हैं, ऐसे हालात जो बनाए गए हैं या बने हैं जुल्म और सितम के, परेशानियों के, मार काट के और मॉब लिंचिंग के, ये सारे माहौल बने हैं। इसका जिम्मेदार कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है, ये माहौल क्यों बना है, कैसे बना है? तो कहीं ना कहीं इसके सबसे पहले और अहम जिम्मेदार मेरे भाइयों हम मुसलमान हैं, हम लोग इसके जिम्मेदार हैं। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया था कि सयकून फी तक़ीफ़िन कज़्ज़ाबुन मुबीर, एक ज़माना ऐसा आएगा कि बनु सकीफ में एक कज़्ज़ाब पैदा होगा, एक मुबीर पैदा होगा। कज़्ज़ाब यानी झूठा पैदा होगा जो नबूवत का दावा करेगा। यानी इस हदीस की रोशनी में और शारही ने हदीस में लिखा कि नबूवत का दावा करने वाला कज़्ज़ाब मुख्तार बिन अबी उबैदा सक़फ़ी निकला जिसने नबूवत का दावा किया। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और पेशिन गोई फरमाई थी, एक मुबीर पैदा होगा यानी सफ़ाक पैदा होगा, कातिल पैदा होगा, दरिंदा पैदा होगा जो इंसानों का खून बहाएगा, कत्ले आम करेगा। इसकी वजाहत करते हुए, इसकी तफसीर करते हुए शारी ने हदीस ने लिखा है इससे मुराद हज्जाज बिन यूसुफ अस-सक़फ़ी है जिसने कत्ले आम किया। जब ये आया और कत्ले आम करने लगा तो वहाँ के लोगों को बड़ी परेशानी हुई, हैरान और परेशान होकर उस वक्त इमाम कबीर हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास पहुँचे और उनके पास जाकर शिकवा किया, शिकायत की। तो जानते हैं हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या जवाब दिया? कहा कि आज तुम जो मेरे पास रोना लेकर आए हो, आज जो रो रहे हो कि ऐसे हालात हैं, हज्जाज बिन यूसुफ आया है, कत्ले आम कर रहा है, तो ये रोने का हक तुम्हें नहीं है क्योंकि तुमने खुद हज्जाज को दावत दी है। कहा मा जाअल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, मा जाअल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज को हमने भी दावत दी है अपने गुनाहों की वजह से, अपनी मासियतों नाफरमानों की नाफरमानियों की वजह से, अल्लाह से बगावत करके हमने हज्जाज जैसे लोगों को खुद बुलाया है। और अल्लाह ताला ने खुद फरमाया वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर। मेरे भाई गौर करो, अल्लाह ताला फरमाता है कि वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व याफू अन कसीर, कि तुम्हें जो मुसीबतें पहुंचती हैं, तकलीफें पहुंचती हैं, वो तुम्हारी अपनी कमाई है, तुम्हारा अपना किरदार है, तुम्हारे कामों की वजह से ऐसी मुसीबतें आती हैं। व याफू अन कसीर, तुम्हारा रब तो ऐसा है कि बहुत सारे गुनाहों को यूं ही माफ कर देता है। तुम माफी भी नहीं मांगते हो, तुम गुनाह करते चले जाते हो, अल्लाह से माफी भी नहीं मांगते हो। अल्लाह तो तुम्हारा वो है जो बगैर माफी तलब किए हुए तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को
محسوس کرتا ہے تو حالات ایسے بنتے ہیں، حالات ایسے بگڑتے ہیں، ماحول ایسا بن جاتا ہے، قتل عام کا ماحول بن جاتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں اور ان گناہوں پہ گرفت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ماحول بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ کو معلوم ہے ایسے جو ماحول بنتے ہیں، یا آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں، احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو جبل رمات پر کھڑا کیا تھا۔ تیر انداز صحابہ کرام تھے اور ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جبل رمات پہ کھڑا کر کے کہ دیکھو تم یہاں سے ہٹنا نہیں، ہلنا نہیں، اگر تم یہ دیکھو کہ ہمارے جسم کو کوے پرندے نوچ رہے ہیں، پرندے نوچ کر کھا رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے ہلنا نہیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ اب میدان جنگ شروع ہو گئی، صحابہ کرام کو تھوڑی کامیابی ملی، دشمن بھاگ کھڑا ہوا اور صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے لگے۔ وہاں 50 صحابہ کرام جو تیر انداز جبل رمات پر کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ہم تو میدان مار چکے ہیں، جنگ جیت چکے ہیں، 4 صحابہ مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں مال غنیمت حاصل کر لیتے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر جو اس وقت امیر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، تم یہاں سے ہلو مت، ہٹو مت، لیکن صحابہ کرام نے دیکھا تو کہا کہ ہم تو جنگ جیت چکے ہیں، اب یہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا وہاں سے صحابہ کرام نکل کر میدان جنگ میں آ گئے جہاں پر مال غنیمت حاصل کیا جا رہا تھا۔ اب یہ یہاں پہنچتے ہیں، جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ پیچھے سے، پیچھے کی پہاڑی کے پیچھے کی طرف سے خالد بن ولید جو ابھی اسلام نہیں قبول کیے تھے، اس سے پہلے ایک دو مرتبہ کوشش کر چکے تھے پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے، لیکن اس بار دیکھا کہ تیر اندازوں کا جو پٹا تھا وہ خالی نظر آیا اور خالد بن ولید پیچھے کی طرف سے آئے اور میدان جنگ میں حملہ بول دیا، حملہ کر دیا، اور صحابہ کرام جو مال غنیمت حاصل کر رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے کہ جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا پریشان ہو گئے، یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک ایسا کیسے ہو گیا؟ دیکھتے ہی دیکھتے لمحوں میں، تھوڑی ہی دیر میں جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، ہار میں تبدیل ہو گئی۔ میرے بھائی یہی ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مخالفت ہوئی تھی، جبل رمات سے ہٹنا نہیں کہا تھا، ہٹ گئے صحابہ کرام، تو اس تھوڑی سی نافرمانی کی وجہ سے، تھوڑی سی لفزش کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ اکبر، جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی، صحابہ شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پھٹ گیا، دانت شہید ہو گیا، اللہ اکبر، یہ حالات بدل گئے۔ میرے بھائی تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے جو حالات بدلتے ہیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کی تھوڑی سی یہ چیز ایسی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ٹال دیا گیا۔ آج ہم اور آپ نہ جانے کتنی نافرمانی کرتے ہیں، نہ جانے کتنی سنت کی مخالفت کرتے ہیں، نہ جانے کتنے اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں، تو حالات بگڑیں گے نہیں، حالات بدلیں گے نہیں، ایسا ہی ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو کچھ گفتگو میں نے ابھی کی ہے آپ کے سامنے، حالات جو چل رہے ہیں اور اس کے ذمہ دار کون ہے، اس پر بات کیا ہے۔ میں شاید زیادہ دیر آپ کے سامنے خطاب نہیں کروں گا، بس تھوڑی دیر اور میں گفتگو کرنا چاہوں گا۔ بس بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب حالات ایسے بنتے ہیں اور اس کے ذمہ دار جب ہم ہیں، تو میرے بھائی ان حالات میں، ملک کے ان حالات میں، موجودہ حالات میں ہمارے کرنے کے کام کیا ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہماری ذمہ داریاں کیا بنتی ہیں ایسے حالات میں؟ تو میں بتاؤں آپ کو، ایسے حالات میں سب سے پہلا کام ہم سب کا، ہم سارے مسلمانوں کا سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اسلام کی طرف پلٹ آئیں، اسلام کی طرف رجوع ہو جائیں، اسلامی تعلیمات کی طرف واپس پلٹیں۔ یہ سب سے پہلا کام ہمارا ہے۔ آج ہماری عزت جو کھو چکی ہے، آج ہمارا وقار جو مجروح ہو چکا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت دوبارہ ہمیں مل جائے، ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں دوبارہ حاصل ہو جائے، تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اسلام کی طرف آنا ہوگا، دین کی طرف پلٹنا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اس وقت تک تم ذلت سے، اس وقت تک تم رسوائی سے، اس وقت تک تم ان حالات سے بچ نہیں سکتے حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم دین کی طرف پلٹ آ جاؤ، اسلام کی طرف پلٹ آؤ۔ جب تک تم اسلام کی طرف نہیں آؤ گے تب تک یہ معاملہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، سب سے پہلا کام ہمیں اس ملک میں رہتے ہوئے
قوم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس ملک میں رہتے ہوئے سب سے پہلے اپنے آپ کو اسلام کی تصویر میں ڈھال لیں، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائے، عمل پیرا ہو جائے۔ اسلام ہی سے وقار ہے، اسلام ہی سے عزت ہے، اسلام ہی سے سربلندی ہے۔ میں آپ کو ایسے موقع پر وہ ایک واقعہ سنا دوں کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ جب ملک شام کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے، شرط یہ ہے کہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پاس آئیں اور صلح کی شرطیں طے کریں، ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت جو کمانڈر تھے، انہوں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، بلایا اور کہا ایسی ایسی صورتحال ہے۔ البدایہ والنہایہ جو تاریخ کی زبردست کتاب ہے، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام آ رہے تھے، ملک شام کی طرف چل رہے تھے، ساتھ میں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، راستے میں ایک ندی پڑی، ندی جب پڑی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، آپ کے پیر میں جو جوتا تھا یا جو جورب تھا اس کو آپ نے نکالا، کیونکہ پانی میں اترنا ہے، پانی میں قدم رکھنا ہے، آپ نے جوتے کو اتارا، اپنے کانوں پر رکھا اور عاجزی انکساری کی تصویر بنے ہوئے ندی میں اتر کر چلنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا تو کہنے لگے امیر المومنین آپ نے یہ کیا کر لیا ہے؟ اگر اس صورتحال میں، اگر اس حالت میں آپ کو یہ شہر والے یہ بستی والے دیکھیں گے تو آپ کے وقار میں کمی آ جائے گی، آپ کا رعب و دبدبہ کم ہو جائے گا، آپ کی عزت میں کمی آ جائے گی۔ یہ جملہ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت گرم ہو گئے، ناراض ہوئے اور کہتے ہیں اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے کہا ہے، لو یقول ذا غیرک یا ابا عبیدہ، اے ابو عبیدہ یہ جملہ جو تم نے کہا ہے، اگر یہ جملہ کسی اور نے کہا ہوتا جعلتہ نکالا لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے ایسی سزا دیتا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے وہ سزا درس عبرت بن جاتی۔ میرے بھائی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جس کا تذکرہ ابھی آپ سن رہے تھے، ایک تاریخی جملہ کہتے ہیں ابو عبیدہ سنو، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم تو ایک ذلیل قوم تھے، اور ذلیل کس معنی میں آپ جانتے ہیں؟ کہنے مطلب یہ ہم تو ایسے تھے کہ اپنی پیدا ہونے والی معصوم سی بچی کو بھی زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں عمر فاروق ہم ذلیل تھے، رسوا تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں اس والے معاشرے میں، لیکن کہتے ہیں اے ابو عبیدہ سنو، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہے۔ اور یاد رکھو ابو عبیدہ، جو کوئی شخص اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا۔ میرے بھائی آج بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر دیکھو، ٹکولو اپنے دلوں کو اور گواہی دو کہ کیا آج ہم نے عزت اسلام میں تلاش کی ہے؟ آج ہم اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، آج ہماری فجر کی نمازیں نہیں ہوتی، آج ہم نمازوں کے پابند نہیں ہیں، آج ہم دیندار نہیں ہیں۔ میرے بھائی آج ہمارے گھروں میں کیا حالات ہے، آج کتنی جہالت ہے اور کیسی دین سے دوری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ میرے بھائی کہنا یہ ہے کہ سب سے پہلا کام ہمارا اس ملک میں ان حالات میں کرنے کا یہی ہے کہ ہم اسلام کی طرف پلٹ آئے، اسلام کو پابندی سے اپنے ساتھ جوڑ لیں، اسلام کی ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، اسلام کی چلتی پھرتی تصویر بن جائیں۔ میرے بھائی عمل کرنا سیکھو، عمل کرنا سیکھو۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، ہم باتیں بہت کرتے ہیں، بہت سنتے ہیں، بہت سناتے ہیں، لیکن عمل سے ہم دور نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں عمل کرنا سیکھو، اسلام کی طرف پلٹ آؤ، یہ سب سے پہلا کام ہے اس ملک میں ایسے حالات میں ہمیں کرنے کا۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، آپ جانتے ہیں اس ملک میں ہم سب کے لیے جو ایک بہت بڑا کام ہے وہ یہ
کہ اسلام کی سچی تصویر، اسلام کی سچی تصویر ہمیں دنیا والوں کے سامنے پیش کرنی ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم مسلمان ہیں نا، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس ملک میں رہتے ہوئے برادران وطن کو، غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی سچی تصویر دکھائیں۔ آج اسلام کو غلط رخ سے دیکھا جا رہا ہے، غلط رویے سے اس کو پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سب سے پہلے ضروری یہی ہو گیا ہے کہ ہم اسلام کی سچی تصویر پیش کریں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا یہ ہماری قوم کے لیے، یہ ہم مسلمانوں کے لیے الویے کی بات نہیں ہے کہ آج جب ہماری مسجدوں میں پنج وقتہ اذان ہوتی ہے اور مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے، تو آج بھی بہت سارے غیر مسلم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمان جب مسجدوں میں اذان دے کر اللہ اکبر کہتا ہے تو یہ اکبر بادشاہ کو یاد کرتا ہے۔ آج بھی بہت سارے غیر مسلم ایسا سوچتے ہیں۔ کیا یہ افسوس کی بات نہیں؟ کیا یہ المیہ کی بات نہیں کہ آج بھی غیر مسلم جو ہمارے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، ہم انہیں یہ بھی نہیں سمجھا سکے، ہم انہیں یہ بھی نہیں بتا سکے کہ اللہ اکبر جب ہم کہتے ہیں تو اکبر بادشاہ تو نہیں بلکہ تمہارے ہمارے سب کے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں بتا سکے۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اسلام پر عمل کریں، اور دوسرے نمبر پر اسلام کی سچی تصویر دنیا والوں کے سامنے پیش کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ اخلاق سے ہوگا، کردار سے ہوگا، کیریکٹر سے ہوگا۔ برائی کا جواب اچھائی سے دو، اچھائی سے دو۔ برائی کا جواب بھلائی سے دو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ کہ اچھائی اور برائی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ برائی کا جواب اچھائی سے دو تو جانتے ہو کیا فائدہ ہوگا؟ تمہیں جو نظر آتا ہے کہ یہ تمہارے دشمن ہیں، جو تمہارے ملک میں دشمن بنے نظر آتے ہیں، جب تم برائی کا جواب اچھائی سے دو گے، بھلائی سے دو گے، تو قرآن کہتا ہے، اور قرآن جھوٹا نہیں ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، قرآن کا یہ گھر سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے جب ایسا کرو گے کأنہ ولی حمیم، تو دیکھو گے جو تمہیں دشمن نظر آ رہے ہیں نا، وہ تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے، دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جائے گی۔ میرے بھائی، یہ جگر ہمارے پاس ہے، یہ کردار مسلمانوں کے پاس ہے، جو عید کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، اخلاق سے دیتے ہیں، کردار سے دیتے ہیں، مروت سے دیتے ہیں، انسانیت سے دیتے ہیں۔ آج دنیا کو ضرورت ہے اخلاق کی، محبت کی، شفقت کی، نرمی کی۔ دنیا کو نہیں معلوم آج ہمارے ملک میں نفرتوں کا ماحول ہے، منافقت کا ماحول ہے۔ نفرتوں کے اس دور میں محبت کا چراغ جلانے کی ضرورت ہے، اور وہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے آپ کے۔ یہ پڑھائی ہنر کسی کے پاس نہیں ہے سوائے مسلمانوں کے۔ اخلاق سے دلوں کو فتح کرو، اخلاق سے دلوں کو جیتو۔ یہ تعلیم اسلام نے دی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح سے اخلاق سے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ایک ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں رہ کر کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب ایک ایسا وقت آ گیا کہ ان کو عبادت نہیں کرنے دیا جا رہا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں۔ راستے میں مشرکین کے سرداروں میں سے ایک بڑا سردار ابن دغنہ یہ ملاقات کرتا ہے۔ آپ سوچیں ابن دغنہ کون ہے؟ یہ قریش کا، مشرکین کا سردار ہے۔ وہ ملاقات کرتا ہے راستے میں ابو بکر سے، پوچھتا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں کہ اے ابن دغنہ، جانتے ہو تم میں تمہارے شہر مکہ میں رہتا تو ہوں، مکہ میں رہتا تو تھا، لیکن یہاں پر مجھے آزادی سے عبادت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، مجھے آزادی سے تلاوت کرنے نہیں دیا جا رہا ہے، تو سوچتا ہوں میں یہ شہر چھوڑ کر کسی اور شہر چلا جاؤں جہاں پر آزادی کے ساتھ اپنے رب کو یاد کر سکوں۔ اس وقت دیکھیں ابن دغنہ نے، جو مشرکین کا سردار تھا، کفار کے سرداروں میں سے سردار تھا، اس نے ایک تاریخی جملہ کہا، ابو بکر سے کہا
اے ابو بکر تم جیسا انسان نہ تو خود سے نکل سکتا ہے نہ اسے کوئی نکال سکتا ہے، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ بعد میں جو ہوا ہوا، لیکن یہاں میں کہنا یہ چاہتا ہوں ابو بکر کے اخلاق دیکھو، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کردار دیکھو کہ دشمن کی صفوں میں رہنے والا، مشرکین اور کفار کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ان کا رئیس، ان کا سردار کہتا ہے میں تمہاری حمایت کروں گا، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ میرے بھائیوں، ایسے اخلاق بنانے کی ضرورت ہے، ایسے کردار کو بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم جو اپنے کردار کو بنا لیں تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں نا، جس جگہ رہتے ہیں، ایسا دلوں کو فتح کر لیں کہ یہی لوگ ہم سے کہہ پڑے، ہم سے کہہ پڑے اے مسلمانوں مثلکم لا یخرج ولا یخرج، اے مسلمانوں تم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی تمہیں یا تو نہ تو یہاں سے نکال سکتا ہے اور نہ خود تم یہاں سے نکل سکتے ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے کریکٹر ہوں گے، ہمارے کردار ہوں گے۔ قرآن نے کہا ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کبھی ایسا ہوگا یہ مشرکین اور کفار دیکھیں گے تو کہیں گے کاش میں بھی مسلمان ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس آیت کی تفسیر میں یہی بتایا گیا کہ جب جہنم کی آگ میں یہ کفار اور مشرکین جلیں گے تو تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا، لیکن وہ تو آخرت کی بات ہے۔ ہمارے اساتذہ اس آیت کی تفسیر میں ایک جملہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اس دنیا کے اندر اگر مسلمان اپنے اخلاق و کردار اور کیریکٹر کو اچھا سنوار لے، اچھا بنا لے، تو ایسا ہوگا کہ یہ غیر مسلم، یہ مشرک، یہ کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے ہاتھ سے، اپنی ذات سے، اپنی شخصیت سے، اپنے کردار سے کبھی کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ، اور اخوت کا، بھائی چارے کا، محبت کا، اخلاق کا درس دو۔ یہ ہمارے پاس ہے۔ انسانیت کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام سکھاتا ہے۔ اسلام سراپا سلامتی کا دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو، سارے کے سارے مومنو، سب کے سب اسلام میں پورے کے پورے طور پر داخل ہو جاؤ، یعنی امن و سلامتی کا ماحول بنا لو۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو ہمارے کرنے کے کاموں میں ایک کام یہی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بنائیں اور اچھی تصویر اسلام کی پیش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ ہمارے ساتھ جو اٹھنے بیٹھنے والے غیر مسلم بھائی ہیں نا، ان کے ساتھ تعلقات کو اچھے بناؤ، تعلقات کو استوار کرو، ان سے تعلقات بناؤ، موقع بموقع اپنے کردار سے، اپنی ذات سے، اپنی گفتگو سے اسلام کی خوبیاں بیان کرو، اسلام کے کمالات ان کے سامنے پیش کرو، رب سے ان کو جوڑنے کی کوشش کرو۔ تعلق بناؤ میرے بھائی، اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب المرضى میں باب عیادۃ المریض میں اس حدیث کو نقل کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک یہودی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے صحابہ کی تعداد کم تھی؟ کیا صحابہ موجود نہیں تھے نبی کی خدمت کے لیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے دسیوں صحابہ موجود تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کو اپنے سے قریب کیا، اپنے پاس آنے کا موقع دیا، خدمت کا موقع دیا۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں اس کا فائدہ آپ کو آگے نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہو گیا، وہ لڑکا بیمار ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، اس کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس کے پاس جا کر پوچھتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں اس لڑکے سے، کہتے ہیں اسلم یا ولد، اے لڑکے کلمہ پڑھ لے، اے لڑکے کلمہ پڑھ لے۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الی ابیہ، وہ لڑکا اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ باپ نے اشارہ کیا، کہا اتے ابو القاسم، اے میرے بیٹے ابو القاسم کی بات کو مان لو، ابو القاسم کی بات کو تسلیم کر لو۔ لڑکے نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جب اٹھے یہ کہتے ہوئے اٹھے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ تو نے اس لڑکے کو میرے ذریعے نارے جہنم سے
سے بچا لیا۔ میرے بھائیوں، تعلقات بنانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بتا دوں، یہ جو نفرتوں کا ماحول ہے نا، یہ کچھ لوگ ہیں، چند لوگ ہیں جو ہمارے اس ملک میں امن و شانتی کو خراب کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کی اکثریت ایسی ہے، یہ غیر مسلم بھائی ہمارے ایسے ہیں جو امن پسند ہیں، جو امن چاہتے ہیں، شانتی سے جینا چاہتے ہیں، اس ملک میں چین کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اور یہاں پر برسوں سے، زمانے سے مسلمان اور غیر مسلم ساتھ مل کر رہتے آئے ہیں، اور یہی یہاں کی تہذیب ہے۔ شاعروں کی زبان میں اسے گنگا جمنی تہذیب کہتے ہیں، اور یہی یہاں کی تہذیب ہے۔ اگر اس ملک سے ہندوؤں کو الگ کیا جائے، مسلمان نہیں جی سکتے، اگر مسلمان کو الگ کیا جائے، ہندو نہیں جی سکتے، یہ سب مل کر جینے والے لوگ ہیں، اس لیے اخلاق، کردار، تعلقات، محبت، یہ ساری چیزوں کی ضرورت ہے ہماری قوم کو، اور یہ صرف ہمارے پاس ہے میرے بھائی۔ تو یہ سبق پڑھاؤ، اور یہ سب نہ کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں نہ کرنے کی وجہ سے جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے، آج اسلام کو دہشت گردی سے جوڑا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں نہ ہونے کی وجہ سے جن کو اسلام کے بارے میں نہیں معلوم، آج وہ اسلام کو دہشت گردی سے جوڑتے ہیں، جبکہ اسلام سراپا امن کی تعلیم دیتا ہے، شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ میرے بھائیو، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، جو کوئی شخص کسی ایک انسان، کسی ایک شخص کو ناحق قتل کر دے، ناحق قتل کر دے، تو قرآن کہتا ہے گویا کہ اس نے ساری انسانیت کا خاتمہ کر دیا، ساری انسانیت کو قتل کر دیا۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو جان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے، انسانوں کا خون بہانا نہیں چاہتا، جان کی حفاظت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض دفعہ جب انسان حالات کا مارا پریشان ہو کر کے خودکشی کرنے پر آتا ہے، اسلام وہاں بھی منع کرتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہو جائے خودکشی نہیں کرنا چاہیے، جان دی ہوئی یہ اللہ کی امانت ہے، اسے اپنے ہاتھوں سے نہیں لینا۔ لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بھی کہا، اور یہ بھی کہا کہ اپنے آپ کو مت مارو، خودکشی مت کرو، یہ حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام مدینہ ہجرت کر کے گئے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے، کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ جان کی حفاظت مقصود تھی، جان کی حفاظت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنے کے لیے حکم دیا تھا، اور یہ تعلیم آئی۔ میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کو چاہیے، میں بس اپنی گفتگو ختم کرنے کے قریب ہوں میرے بھائی، ہم کو اس ملک میں رہتے ہوئے موجودہ حالات میں ایک تو وطن سے محبت کا ثبوت بھی دینا ہے، اور بحیثیت مسلمان اسلام کی سچی تصویر کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، آج جو دہشت گردی سے اسلام کو جوڑا جاتا ہے، آپ جانتے ہو قرآن مجید کہتا ہے کہ قصاص کرنے کا، قصاص کا حکم دیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، کہ قصاص کا حکم ہے، اگر کوئی کسی کو قتل کر دے تو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ جو قصاص کی تعلیمات ہیں اسلام کی میرے بھائی، ذرا گہرائی سے پڑھ لینا اور لوگوں کو اس کی تعلیم دینا۔ میں آپ کو ایک مثال دے کر سمجھاتا ہوں، ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کر دیتا ہوں، کیونکہ میں بھی اب آپ کے سامنے زیادہ دیر گفتگو کر نہیں پاؤں گا، بس ایک واقعہ سنا کر کے بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو اسلام کیسی پیاری تعلیم دیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہے، انس بن نضر، یہ وہ صحابی ہیں کہ جنگ احد میں ان کو 80 سے زیادہ زخم لگے تھے، اور ان کا چہرہ پورا بگڑ چکا تھا، ان کی بہن نے انگلیوں کے پور سے پہچانا تھا یہ میرے بھائی انس بن نضر ہیں۔ میرے بھائی کیا ہوا جانتے ہیں، ایک مرتبہ انس کی بہن سے کسی خاتون کا جھگڑا ہو گیا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے کسی خاتون کا جھگڑا ہو گیا، اور جب جھگڑا ہوا نا تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے کے ذریعے سامنے والی خاتون کا ایک دانت ٹوٹ گیا، ایک دانت ٹوٹ گیا۔ اب یہاں سے دیکھیں، آپ غور کریں میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے ذریعے سامنے والی خاتون کا دانت ٹوٹ گیا۔ اب خاتون کے
علیہ وسلم کے پاس پہنچے، اے اللہ کے نبی انس کی بہن نے ہمارے گھر کی خاتون کا دانت توڑ دیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اور اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا، آنکھ پھوڑی ہے تو بدلے میں آنکھ پھوڑا جائے گا، کان توڑا ہے تو بدلے میں کان توڑا جائے گا۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، قصاص لیا جائے گا، دانت توڑا ہے دانت توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب اس خاتون کے گھر والے آئے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی انس کی بہن نے ہمارے گھر کی خاتون کا دانت توڑا ہے، ہمیں قصاص چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو بلایا، انس سے کہا انس کچھ پتا بھی ہے کیا ہوا ہے، تمہاری بہن نے کسی کا دانت توڑ دیا ہے؟ اللہ کے نبی ہاں ایسا ہوا ہے، میری بہن نے فلاں خاتون کا دانت تو توڑ دیا ہے۔ اللہ کے نبی آپ ایسا کریں، ان سے کہیں کہ میری بہن کو معاف کر دیں، میری بہن کو معاف کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کے گھر والوں سے معافی کی درخواست کی، لیکن خاتون کے گھر والوں نے کہا کہ نہیں، ہم معاف نہیں کریں گے، ہم معاف نہیں کریں گے، ہمیں قصاص چاہیے، دانت توڑا ہے دانت توڑے۔ یہ ضد تھی ان کی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انس سے کہ دیکھو وہ لوگ قصاص چاہتے ہیں، معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس وقت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کیا کہا انس نے؟ اے اللہ کے نبی اگر وہ لوگ معاف نہیں کرتے ہیں تو ایک کام کیجیے، ان سے کہیے کہ وہ دیت لے لیں، آدھی سزا معاف ہونے کے بعد دیت ہے۔ اگر کسی کا آپ نے دانت توڑ دیا ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا دانت نہ توڑا جائے، تو سامنے والا کیا کرتا ہے؟ آدھی سزا معاف ہو کر کے دیت لیتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے ایک دانت توڑنے کی دیت کیا ہے اسلام میں؟ ایک دانت اگر کوئی کسی کا توڑ دے بدلے میں دانت توڑا جائے گا۔ اگر دانت توڑانا نہیں چاہتے ہو تو دیت کے طور پر ایک دانت کے بدلے 5 اونٹ دینا پڑے گا، 5 اونٹ دینا پڑے گا۔ آپ سوچو کتنی قیمت ہوگی 5 اونٹ کی میرے بھائی۔ یہ اسلام ہے، یہ اسلام ہے جو امن کی تعلیم دیتا ہے، شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ ایک دانت کی دیت، وہ بھی آدھی سزا معاف ہونے کے بعد 5 اونٹ ہے۔ بتاؤ وہ اسلام کیسے دہشت گردی کی تعلیم دے سکتا ہے؟ ہم نے چونکہ لوگوں کو بتایا نہیں، اسلام سراپا امن ہے، اس لیے بہت سارے لوگ بیچارے نادانی میں ہی صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو بہرحال واقعہ مکمل سن لیں، بات ختم کر لیتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے دیت لے لیں۔ اللہ کے نبی نے ان سے کہا دیت لے لو۔ خاتون کے گھر والے دیت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انس سے کہا انس یہ لوگ تو تیار نہیں ہیں، قصاص لینا چاہتے ہیں۔ تو انس نے کہا اللہ کے نبی کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ کیا میری بہن کا دانت توڑا جائے گا؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں انس، اللہ کی کتاب میں تو یہی قانون ہے، اللہ کی کتاب میں تو یہی دستور ہے کہ دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا۔ اتنا سننا تھا کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بہن کی محبت میں ایک جملہ ادا ہو گیا۔ وہ کون سا جملہ؟ کہا والذی بعثک بالحق والذی بعثک بالحق لن تکسر ثنیتها۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، یعنی قسم ہے اس اللہ کی جس نے آپ کو بھیجا ہے، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میری بہن کا دانت توڑا جائے۔ کیا انس نبی کی مخالفت کر رہے تھے؟ نہیں، بلکہ بہن کی محبت میں آ کر اللہ کی قسم کھا کر کہہ دیتے ہیں کہ نہیں توڑا جائے گا۔ اب کیا ہوا تھا اس کے بعد؟ ابھی تک خاتون کے گھر والے معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہاں انس نے قسم کھائی، کہا کہ قسم ہے اللہ کی میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ خاتون کے گھر والے آئے اور کہتے ہیں اے اللہ کے نبی جانے دیجئے ہم نے انس کی بہن کو معاف کر دیا، انس کی بہن کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ عجیب و غریب منظر تھا۔ اس واقعے کے بعد اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان من عباد اللہ
اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں لو اقسم علی اللہ لأبرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر جب وہ کوئی فیصلہ سنا دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ عرش سے ان کے فیصلے کی لاج رکھ لیتا ہے اور ان کے اپنے فیصلے کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، یہ اللہ والوں کی صفت ہے۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں کچھ لوگ جو اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں، اللہ سے دعا کر دیتے ہیں تو اللہ ان کے اپنے فیصلے کر لیتا ہے، اور یہ مسلمانوں میں سے ہوتے ہیں۔ کیا ہم میں سے کوئی ہے؟ میرے بھائی سوچو، غور کرو، ہم کیوں نہیں ایسے مستجاب الدعوات بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ والے بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں تقویٰ شعار بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں تہجد گزار بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں 5 وقت نمازوں کے پابند بنتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں سورہ نوافل کی پابندی کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں حسنات کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہیں صبح شام کی دعائیں کرتے ہیں؟ میرے بھائیوں، یہ مسلمانوں کا شیوا ہے، یہ مسلمان ہیں جو اس طرح کے کردار ادا کرتے ہیں۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، اسلام سراسر امن ہے، شانتی ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، اور یہ دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ نہ بتانے کی وجہ سے غلط فہمی عام ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر بھی کہتے ہوں گے، کچھ لوگ نادانی میں، غلط فہمی میں بھی کہتے ہوں گے کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب مسلمانوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کی حفاظت کریں۔ اسلام کی حفاظت خود اللہ کرنے کے لیے کافی ہے، اسلام کی حفاظت خود اللہ کرے گا، لیکن اگر ہم تھوڑا سا اسلام کے تحفظ میں کام آ گئے، اگر ہم تھوڑا سا کردار ادا کر گئے تو سبحان اللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں کہی گئی سنی گئی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ تمام مبارکباد دیتا ہوں اور شکریہ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ میں ذمہ داران کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے دعوت